اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 128 تک کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اہم مضامین کو زیر غور لائیں گے۔ انشاءاللہ آج ہماری سورۃ النحل مکمل ہو جائے گی۔ آج کی اہم عنوانات درج ذیل ہیں۔ عدل و احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی اہمیت واضح کی جائے گی اور معاشرتی مفاسد سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن بطور خوشخبری اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح پرامن معاشرے پر گفتگو کی جائے گی کہ پرامن معاشرے کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیل بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے کون کون سی چیزیں حلال قرار دی ہیں اور کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ملت ابراہیمی کا تعارف اور اس کی اہمیت بتائی جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آخری ہمارا ٹاپک ہے دعوت دین کا مطلوب و اسلوب، کہ دعوت دین کس طریقے سے دینی چاہیے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ بے شک اللہ انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کاٹ کر توڑ ڈالے، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ اسے ضرور قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ قرآن حکیم نے اپنے تعارف میں ذکر کیا ہے اس سے پہلے کی آیت میں کہ وہ تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ اور اس کا نمونہ یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس میں عدل و احسان اور اسی طریقے سے دیگر اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کو اس میں اکٹھا کر دیا۔
گویا کوئی عقیدہ، خلق، نیت، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں ہے جو اس آیت میں اصولی طور پر ذکر نہ کیا گیا ہو۔ شریعت کے تمام احکام اس میں آ گئے ہیں، خواہ وہ معروف کے احکام ہیں یا منکر کے۔ شریعت کے دو طرح کے احکام ہیں، معروف یعنی بھلائی اور اچھائی کے کاموں کا حکم، اور منکر یعنی برائی اور بدی کے کاموں سے روکنا۔ شاید اسی لیے خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس آیت کو درج کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ یہ آیت دراصل انتہائی جامع ہے۔ آیت میں 3 معروف چیزوں کا حکم دیا گیا ہے: عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات اعتدال اور انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں، جچے تلے ہوں۔ افراط و تفریط سے کوئی پلڑا جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ جو بات اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو، اپنے بھائی بہن کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ احسان کی معنی ہے کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے، مقام عدل و انصاف سے ذرا بلند ہو کر۔ فضل و عفو یعنی درگزر، نرمی اور لطافت کی خو اختیار کرے، عادت اختیار کرے۔ فرض ادا کرنے کے بعد نفل اور مزید نیکی کی طرف قدم بڑھائے۔ انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو بھی بھلائی کرے گا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ دراصل قرآن نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ جو بھی تفصیلات ذکر ہوتی رہی ہیں، چاہے ان کا تعلق تمدن سے ہے، معاشرت سے ہے، معیشت سے ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، ان پر سوسائٹی کی بنیاد ہو کہ سوسائٹی میں تمام افراد کو اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے کسی جبر کا سامنا نہ ہو۔ ہر شعبہ زندگی کے اندر جو متوازن راستہ ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ بہت زیادہ وسائل جو طغیانی اور سرکشی پیدا کریں، نہ ان وسائل کو روک کے رکھ لینا کہ محرومی پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد احسان کہ محض قانون کے جبر کے تحت نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں سے وہ کیفیت پیدا ہو جس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کا وہ تصور کہ جیسے تم اس کو سامنے ہے، وہ تم اس کے سامنے ہو، تاکہ اللہ کے احکام پر عمل انسان کے اپنے اندر کے تقاضے سے، فطرت کے تقاضے سے، اور ایتاء ذی القربیٰ جو سب سے پہلا اور بنیادی یونٹ ہے کہ کوئی بھی انسانی سوسائٹی کہیں پر بھی پائی جائے تو ظاہر ہے قرابت داری کا نظام تو وہاں لازمی ہوگا، اور پھر یہ قرابت داری کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں رہتا، یعنی اس چھوٹے دائرے سے جو براہ راست خونی رشتے سے جڑتا ہے، خواہ وہ قرابت ہمسائیگی کی یا تعلقات کی بنا پر ہو، وہ خونی اور نسبی بنیادوں پر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ جب ہم اس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں تو دنیا میں اس قرابت داری کو وسیع کرتے ہیں تو دنیا میں قبائل پیدا ہو گئے، مزید وسیع کریں تو قومیں بن گئیں، اور اس کو مزید وسیع کرتے ہیں تو پوری انسانیت اس میں آ جاتی ہے۔ گویا قرابت کا رشتہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو چاہے ہمسائے ہیں، قرابت دار خونی ہیں، نسبی ہیں، گویا انسان جن کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، جن کے ساتھ روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہے، تو
سب سے پہلے عدل کا اہتمام وہاں پر ہوگا، یعنی پوری انسانیت اس میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر بھی عدل ہوگا، معاشرہ ہوگا، لوگ مل جل کر رہتے ہوں گے، وہاں عدل لازمی ہوگا۔ اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ فحش، منکر اور بغی ہے۔ ان سے مراد جو انسان کے نفس کے تقاضے، نفس کی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے جب انسان، تو نفس کی لذتوں کی طرف جب انسان جاتا ہے تو لازماً اجتماعی تقاضوں کو توڑتا ہے، اپنی ذاتی مفاد آ جاتا ہے، ذاتی فائدہ، ذاتی لذت، تو وہ ان چیزوں کو توڑتا ہے، لازماً یہ تقاضے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ منکر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں انسان کی عقل کے خلاف، فطرت سلیمہ کے خلاف، خواہشات بسا اوقات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ عقل معاف ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ کام جو عقل سے ہونے چاہیے تھے، فطرت سلیمہ سے ہونے چاہیے تھے، جب ان کو نظر انداز کر کے کام کیا جائے گا تو وہ منکر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اجتماعی تقاضوں کو توڑ کر کام کیا جاتا ہے وہ بغی کہلاتا ہے، کہ سوسائٹی کے اندر کوئی قانون نہ ہو، بس جس کی طاقت ہے اس کی حکمرانی چلتی ہے، تو وہ بغی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ کہا گیا کہ عہد کو پورا کرو، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہو وہ معاہدے پر چلتا ہے، معاہدے کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو معاہدے کو پورا کرنا چاہیے، جو بھی جس درجے کے بھی معاہدہ ہو، چاہے فطری معاہدے ہوں یا تمہارے اپنے طے کردہ معاہدے ہوں۔ جب کسی کو تم یقین دہانی کے لیے قسم اٹھاتے ہو، اس پر اگلے آدمی نے اعتماد کر کے بہت سے فیصلے کیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح فیصلے کر کے توڑنا، تو قرآن نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو پورا دن سوت کاٹتی رہتی ہے۔ چرخہ چلا کر سوت کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ دھاگا بہت مشکل سے تیار ہوتا ہے، اور پھر شام کو جب وہ تیار کر لیتی ہے تو اس کو سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال جو ہے اس انسان کی ہے جس نے ایک معاہدہ کیا، اس پر اگلے شخص نے اس پر اعتماد کر کے، معاہدہ کرنے والے پر اعتماد کر کے بہت سے معاملات طے کر لی، مگر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر معاہدے سے روگردانی کی جائے گی تو اس سے جڑی بہت ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کبھی قدم جمنے کے بعد پھسل نہ جائے، پھر تمہیں اس سبب سے کہ تم نے راہ خدا سے روکا تکلیف اٹھانی پڑی اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اور اللہ سے عہد کو تھوڑے سے داموں پر نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ، اور پھر قسمیں موقع بموقع قسمیں کھاتے رہو کہ شاید میری قسموں پر لوگ یقین کر لیں اور پھر مجھے موقع مل جائے۔ اس طرح ہم پھر کوئی اپنا ایجنڈا پورا کریں گے، اور پھر جب ہمارا ایجنڈا پورا ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا، تو ہم اپنا عہد توڑ دیں گے، قسم توڑ دیں گے۔ تو اس طرح قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ چند اللہ کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے، جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، چند داموں پر، تھوڑے سے پیسوں پر اس کو نہ بیچو۔ تمہارے پاس اللہ کی وحی ہے، کتاب ہے، اس نے تم پر کوئی ذمہ داری ڈال رکھی ہے، تم اللہ کا جو معاہدہ اللہ کے ساتھ کرتے ہو، تو اللہ کا تمہارے ساتھ معاہدہ کن چیزوں کے حوالے سے ہے، کون سے کام تم نے کرنے ہیں اور کون سے کام تم نے نہیں کرنے۔ تم تھوڑے سے مفاد کی خاطر اس کا سودا مت کرو، اس کے ساتھ عہد کیا ہوا مت توڑو، اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر تم دنیاوی فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ تم جو دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہو اس سے تمہیں بہت زیادہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ تم نے دنیاوی مفاد کو، دنیاوی فائدے کو پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا عظیم الشان ہے کہ تم تھوڑا سا بھی اپنے ہی فائدے کے لیے جو کام کرتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا اجر دیتا ہے جو ختم نہیں ہونے والا، جو ختم نہیں ہوگا، بلکہ تم جو دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہو وہ تو تھوڑی دنوں کا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جو جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں تو ان کے کاموں کا ان کو بہترین اجر اور صلہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں جو کرتے تھے۔ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لو۔ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو بنا لاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلے جو لوگ خدا کے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور تمام مشکلات اور صعوبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے، تو جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں، انہیں بہترین عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، مل کے رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اوپر کی آیت میں صابرین اور ایفائے عہد کرنے والوں کے اجر کا ذکر تھا، جہاں تمام اعمال صالحہ کے متعلق عام ضابطہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے، بشرطے کہ وہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ حقیقت میں ہو، حقیقتاً ہو، نیک نیتی سے صحیح اور صالح کام کرتے رہیں، یعنی ایمان اور معرفت صحیحہ کی روح سے اپنے اندر رکھتے ہوں، نیت بھی خالص ہو، ایمان بھی لائیں اور عمل بھی خالص نیت کے ساتھ کریں، تو ہم ان سب کو ضرور پاک صاف ستھری اور مزیدار زندگی عنایت کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو بہترین اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 98 میں قرآن پاک کو بطور ہدایت اور خوشخبری کے ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیات میں بھی۔ حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے قرأت قرآن بہترین کام ہے، اور پچھلی آیات میں 2 مرتبہ بہتر کاموں پر اجر ملنے کا ذکر تھا، اس لیے یہاں قرأت قرآن کے بعض آداب کی تعلیم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی بے احتیاطی سے اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹھے، کیونکہ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے، خصوصاً قرأت قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے شیطان؟ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ مومن کو اس سے باز رکھے اور اس میں کامیاب نہ ہو، تو ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قرأت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہو۔ ان سب تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب مومن قرأت قرآن کا ارادہ کرے تو پہلے صدق دل سے حق تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شیطان مردود کی زد سے بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آ جائے۔ اس لیے زبان سے اور دل سے، چونکہ دونوں سے دل و زبان سے اس نے تلاوت کرنی ہے،
تو ابتدائی قرات میں زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، یعنی اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا شخص کسی وقت محض تھوڑی دیر کے لیے انسان ہونے کے ناطے بشر ہے، اس لیے شیطان کے چکمے میں آ بھی گیا، تب بھی شیطان اپنا قبضہ اور تسلط اس پر نہیں جما سکتا۔ بہت جلد وہ اس غفلت سے بیدار ہو جائے گا، وہ مستقل اس کا ساتھی نہیں رہے گا، کیونکہ جو لوگ شیطان کو اپنا رفیق بنا لیں اور بجائے ایک خدا پر بھروسہ کرنے پر اس پر بھروسہ کرنے لگیں، گویا اس کو خدائی کا شریک ٹھہرانے یا اس کی اغوا سے دوسری چیزوں کو خدا کا شریک مانے، انہی پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہے کہ جس طرح چاہتا ہے ان کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ پہلے حکم دیا تھا کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان رجیم کے تدبیروں سے پناہ ڈھونڈو کہ وہ کن کن تدبیروں سے آپ کو بہکا سکتا ہے، کہیں وہ اس بہترین کام میں رکاوٹ اور خرابی نہ ڈالے۔ یہاں اس کی بعض رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے جو قرآن کے متعلق پیدا کرتا ہے تو وہ ان سے پناہ مانگی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، موقع بموقع آیات نازل ہوتی تھی، ان میں بعض وقتی احکام بھی آتے تھے، پھر دوسرے وقت حالات کے تبدیل ہونے پر دوسرا حکم آ جاتا تھا۔ مثلا ابتدا میں قتال سے ممانعت یعنی لڑائی، قتال سے ممانعت اور ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا، ایک زمانے کے بعد اجازت دے دی گئی۔ یا ابتدا میں حکم تھا کہ رات کی تھوڑی مدت کے یعنی کہ رات کو جاگیں، عبادت کریں اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھا کریں۔ تھوڑی مدت کے بعد ہی مکہ میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ جتنا آسانی سے ہو سکے، کیونکہ بہت مشقت کا کام ہے، بہت ساری اور بھی کام کرنے ہوتے تھے، تو بھائی چلے جتنا آسانی سے ہو سکے وہ اتنا قرآن پڑھ لیا کریں، زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح۔ یہ کفار ایسی چیزوں کو سن کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے معاذ اللہ پہلے بے خبری سے ایک بات کا حکم دے دیا تھا، پھر خبر ہوئی تو دوسرا حکم اتارا؟ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں، ورنہ خدا کے احکام ایسے نہیں ہو سکتے کہ ایک دن کچھ دوسرے دن کچھ۔ اس طرح کے شبہات اور وسوسے شیطان بعض مسلمانوں کے دل میں پیدا کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں یہ دیا کہ تمہارا یہ اعتراض محض جہالت سے ہے، تم کو اگر نسخ کی حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالتے۔ نسخ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ایک میعادی حکم کی میعاد پورے ہونے پر دوسرا حکم بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض حکم دیے ہیں کچھ وقت کے لیے، عارضی وقت کے لیے، اور پھر جب حالات بدل جاتے تھے، کچھ موافق حالات آ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرما دیتے تھے۔ اس طرح کچھ آیات ہیں جن کو جب ہم ناسخ و منسوخ کہ جب ایک پہلے آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری آیت لے آتے ہیں، اس کے بعد تو پہلی جو ہے وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے حکم کے لحاظ سے، تلاوت میں رہتی ہے لیکن اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا جب مسلمان کو ضرورت تھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ 10 لوگوں سے لڑے، پھر بعد میں رعایت ہو گئی کہ 1-2 سے لڑیں، یا اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ زیادہ قرآن ہر حالت میں قرآن پڑھنا چاہیے، راتوں کو بھی جاگ کر پڑھنا چاہیے، رات کھڑے رہیں
آدھی رات تک قرآن پڑھیں، لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ سورۃ مزمل میں ہی کہ جتنا ہو سکے آسانی سے اتنا پڑھ لیا کرو، یا اسی طریقے سے شراب اور جوا اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً حکم دیے ہیں۔ تو یہ کفار مشرکین یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبھی ایک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پھر دوسرا دے دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ شیطان کی چالیں تھیں جو شیطان بہکا رہا تھا مسلمانوں کو اور معصوم لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک نسخہ دیتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد جب ہماری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے یا کسی بھی مریض کی طبیعت سنبھلنے جاتی ہے تو وہ پھر دوسرا نسخہ دیتا ہے اور پھر تیسرا دیتا ہے، جس میں وہ کم کرتا چلا جاتا ہے دوائی، اور پھر اس سے مریض بتدریج صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ تو کیا ہم طبیب کی کم علمی یا بے خبری پر اس کو محمول کریں گے؟ جو ایسا کہے وہ خود جاہل اور بے خبر کہلائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے، طبیب جانتا ہے کہ مریض کو کس طرح کی خوراک دینی ہے۔ یہاں حق تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ جس وقت جو حکم اتارا گیا، یعنی جو روحانی غذا یا دوا تجویز کی گئی، وہ کہاں تک مریضوں کے مزاج اور حالات کے مناسب ہے اور ان کو کیسی خوراک دینی چاہیے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ تو کہہ دے کہ اسے تیرے رب کی طرف سے پاک فرشتے نے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کے دل جما دے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف نسبت کرتے ہو اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں
اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوا مگر جو وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو وہ دل کھول کر منکر ہو، جو دل کھول کر منکر ہوا تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر محبوب بنایا، اور نیز اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی، اور وہی غافل بھی ہیں۔ ضرور وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے ہی لیے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے کہا کہ یہ سے کوئی یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کیا حکم دیتے ہیں کبھی کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ یعنی میرا یا کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ تو وہ کلام ہے جو بلا شبہ میرے رب نے روح القدس یعنی پاک فرشتہ جبرائیل امین کے ذریعے سے عین حکمت و مصلحت کے مطابق مجھ پر نازل فرمایا۔ گویا میں ربی کا کہہ کر تنبیہ فرما دی کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر حیرت انگیز طریقے سے ایسے اعلیٰ و اکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تمہارے سامنے، اور روح القدس کا واسطہ بیان فرما کر شاید اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ جس طرح کلام کا حامل روح القدس بنایا گیا وہ روحانیت، پاکیزگی اور ملکوتی خصائل کا پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لو ان اوصاف میں سے اس شان کا کیا کوئی دوسرا کلام آسمان کے نیچے نظر آتا ہے؟ اس جیسا کوئی اور چیز ہے جو اس قرآن کے علاوہ ہو، اس جیسی کتاب؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ موقع بموقع اور بتدریج احکام و آیات کا نزول دیکھ کر ایمان والوں کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور زندگی کے ہر ایک دور سے پورا خبردار ہے، اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتا ہے، جیسے حالات پیش آئیں ان کے مطابق ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، اور ہر کام پر اس کے مناسب خوشخبری بھی سناتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس میں یعنی کہ وہ جو لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف جو ہے خدا کا کلام نہیں ہے، ورنہ نسخ اس میں نہ ہوتا، اور نہ ہی آپ کا کلام ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا امی ہونا سب کو معلوم و مسلم تھا۔ یعنی کہ اس بات کو انہیں یقین تھا کہ آپ امی ہیں، نبی امی ہیں، ایک امی جس نے نہ کبھی کوئی کتاب چھوئی ہو، قلم ہاتھ میں نہ پکڑا ہو، بلکہ باوجود اعلیٰ درجے کے قریشی ہونے کے 40 برس تک ایک شعر بھی زبان سے نہ کہا ہو، جس میں شعر و شاعری میں تو عرب کی خواتین بھی بہت زیادہ ملکہ رکھتی تھیں اور فطری سلیقہ رکھتی تھیں کیونکہ ان کو بہت اعلیٰ ادبی زبان تھی ان سب کی۔ تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بغیر تعلیم و تعلم کے
यकदम ऐसी किताब बना लाए जो इस कदर अजीब व गरीब उलूम व हिक्म, मौसर हिदायत और काया पलट कर देने वाली कवानीन और अहकाम पर मुश्तमिल हो। लाजमी ये कहना पड़ेगा कि कोई दूसरा शख्स उन्हें ये बातें सिखलाता है और ऐसा कलाम बनाकर देता है। वो शख्स कौन था जिसकी बेअंदाजा काबिलियत से कुरान जैसी किताब तैयार हुई। इसमें उनके मुख्तलिफ उन्होंने नाम दिए हुए हैं, इसमें उनका काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन वो सारे के सारे अजमी गुलामों पर मुश्तमिल थे। कई अजमी गुलामों के नाम लिए गए जिनमें कोई यहूदी था, कोई नसरानी, बल्कि बाज़ की निस्बत तो कहा गया है कि वो नसरानियत छोड़कर मज़हब इस्लाम कबूल कर चुके थे। कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते थे, इनमें से किसी एक के पास बैठते थे या वो हुजूर की खिदमत में कभी हाजिर हुआ करता था। मगर ताज्जुब ये है कि इतने बड़े काबिल इंसानों का तो नाम भी तारीख ने पूरे तयक्कुन और तयन के साथ याद न रखा, पूरे यकीन के साथ याद ही न रखा, और जो इनसे सीख कर महज नकल कर दिया करते थे, दुनिया उनके इतनी गर्विदा हो चुकी है, हत्ता कि जिन्होंने उनको नबी ना माना, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलिह और कामिल इंसान, उनको भी तस्लीम करना पड़ा, मुनकरीन को भी, मुशरिकीन को भी। आज हम देखते हैं मुस्तशरिकीन को भी ये मानना पड़ा कि आपसे बढ़कर कोई भी मुसलिह और कामिल अखलाक वाला कोई शख्स दुनिया में नहीं गुजरा। बहर कैफ मुशरिकीन के इस हम अहमकाना एतराज से ये ज़रूर साबित हो गया कि दावाए बेसत से पहले आपका उम्मी होना उनके नज़दीक एक यकीनी अमर था कि कुरानी उलूम व मारिफ को आपकी तरफ निस्बत नहीं दे सकते थे। इसलिए कहना पड़ता था कि कोई दूसरा शख्स आपको आकर ये बातें सिखला जाता है। बिलाशुबा आप सिखलाए हुए थे, लेकिन सिखलाने वाला कोई बशर न था, वो रब्बे कदीर था जिसने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। अब ये यहाँ पर जो भी ये बात कर रही हैं, जो मुनकर होते हैं और यकीन नहीं रखते अल्लाह ताला पर, वो तो झूठ बोलते हैं, खुद झूठ बोलते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं कि वो बना लाया या उनको कोई शख्स सिखा जाता है। तो ये सारी उनकी अपने मुंह की बातें थी और उनका दिल जो है वो इसी तरह की बातें फैलाता था, क्योंकि वो घड़ते थे, वो अल्लाह के कलाम को घड़ लाते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा अजाब है, इसलिए कि उन्होंने दुनियावी जिंदगी को बहुत अहमियत दी और दुनिया को ही महबूब रखा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ये वही लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर और आंखों पर मुहर लगा दी और उनको गफलत में ही पड़े रहने दिया, और आखिरत में भी वही खसारा पाने वाले हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है और वही हैं जो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगली आयत में कि वो लोग जिन्होंने मुसीबत पड़ने के बाद, ईमान लाने के बाद जो भी उन्हें मुशक्कत उठानी पड़ी, हिजरत करनी पड़ी, जिहाद करना पड़ा, फिर भी वो सब्र पर कायम रहे, उन्होंने सब्र किया, ईमान पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला उनके छोटे मोटे गुनाह जो वो भूल कर बैठते हैं या किसी मजबूरी के तहत कर बैठते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बख्शने वाला मेहरबान है। जिस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हशर का दिन होगा, हर शख्स अपना अमल लेकर आएगा, तो उन सबको अपने आमाल का पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, किसी के साथ भी ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और उनको ज़रा बराबर भी, बाल बराबर भी उनके साथ जुल्म नहीं होगा, बल्कि जिसने भी ज़रा बराबर नेकी की होगी उसका बदला पा लेगा, उसका बदला अजर देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर भी खता की होगी, गुनाह किया होगा, उसको भी वो देख लेगा।
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح کا امن چین تھا، اس کی روزی با فراغت ہر جگہ سے چلی آتی تھی۔ پھر اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے ان کے برے کاموں کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے یہ مزہ چکھایا کہ ان پر فاقہ اور خوف چھا گیا، اور البتہ ان کے پاس انہی میں سے رسول بھی آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا ایسے حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر تمہیں جو اللہ نے حلال طیب روزی دی ہے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کو پوجتے ہو۔ یہاں سارے چیزیں قرآن حکیم اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس کی وہ مثال یہاں دی گئی، کہ ایک ایسا اجتماع جس میں امن ہو، اطمینان ہو، وسائل رزق کی فراوانی ہو، تو یہ معاشرہ گویا کہ ان اصولوں پر قائم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، جو عدل و انصاف پر مبنی ہوں گے۔ گویا جب ان اصولوں سے انحراف ہوگا تو پھر وہاں پر بھوک بھی آئے گی اور خوف بھی آئے گا۔ ان تعلیمات کا جو تصور اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے، جن تعلیمات کا، اس کا مقصد بنیادی طور پر ایسا معاشرہ بنانا ہے، ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جو امن کا ہو، اطمینان کا ہو، اور وسائل کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی کا ہو، اور بھوک اور خوف سے بالکل محفوظ ہو۔ کیونکہ جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، فراغت دیتا ہے، اور پھر جو اس کے شکر گزاری کرتے ہیں تو ان کو مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم اگر شکر کرتے رہو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ خوف اور بھوک کب آتی ہے؟ جب انسان برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حق غصب کرنے لگتا ہے، مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے، یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اور وہ تمام احکامات کو بھلا بیٹھتا ہے، ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، جن کا اس کو حکم دیا گیا۔ لیکن وہ ان کے ماننے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احسانوں کی شکر گزاری کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے، تو پھر ان پر فاقہ اور خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ پرامن اور خوشحال معاشرے کے لیے اس کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے ایسا معاشرہ بنائیں جس میں امن اور اطمینان ہو اور اس کے احکامات کی پابندی ہو، تو وہ ہمیں خوشحالی اور فراوانی عطا فرماتا ہے اور بھوک اور خوف سے بالکل محفوظ فرما دیتا ہے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو، پھر جو بھوک کے مارے بے تاب ہو جائے، نہ وہ باغی ہے اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہیں ہم نے ان پر حرام کی تھی جو تجھے پہلے سنا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ پھر تیرا رب ان کے لیے جو جہالت سے برے کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور سدھر گئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت میں آیت نمبر 115 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردار اور خون اور سور کا گوشت تم پر، تمہاری امت پر حرام کیا ہے، اور وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو۔ مردار سے مراد جو بھی جانور حلال ہیں لیکن اپنی طبعی موت مر جاتے ہیں اور ذبح نہیں ہو پاتے، وہ مردار ہے۔ تو جو مردہ جانور ہے، خواہ وہ پہلے حلال ہے ہم پر، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، لیکن وہ طبعی موت سے مر جاتے ہیں اور ہم انہیں ذبح نہیں کر پاتے، تو وہ مردار ہیں، اب وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بہتا ہوا خون بھی اور خنزیر کا گوشت بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا گیا۔ اور خاص طور پر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو۔ مراد یہ کہ کوئی چیز ہم کوئی دیگ پکائیں، کوئی کھانا پکائیں، کسی جانور کو ذبح کریں، خواہ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کے نام پر جو پکائی گئی ہو، جو ذبح کی گئی ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی انسان، کسی بت، جاندار، بے جان، کسی بھی چیز کے نام پر جو ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ گویا 4 چیزیں حرام ہوئیں: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا پکاری گئی چیز وہ حلال نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ حرام چیزوں کو حلال نہیں ٹھہرانا چاہیے، کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اسی کا حق ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی سوائے کسی مستند شرع کے کسی چیز کے متعلق یہ خواہ مخواہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بڑی سخت جسارت اور جھوٹ اور بہتان کی بات ہے۔ حلال و حرام تو وہی ہو سکتا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کیا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے
اور خدا کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، تو یہ سخت جھوٹ کی اور بہتان کی بات ہے کہ وہ خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے حلال ہے، اور جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں، سوائے جو شریعت نے حلت و حرمت کا ہمیں واضح حکم دے دیا۔ جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور جن کو شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے تو وہ حرام ہے۔ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں جنہوں نے اپنے لیے چیزیں حرام کی تھی، ہم نے ان پر حرام کی تھی جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 118 میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہیں ہم نے ان پر حرام کیا تھا جو پہلے ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ سورۃ النحل سے پہلے سورۃ مائدہ میں، سورۃ البقرہ اور سورۃ انعام میں مختلف انداز سے حلال و حرام کا ذکر آ چکا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اصلی حرمت تو مردار، بہتے ہوئے خون اور خنزیر میں ہے، وہ ہر صورت میں حرام ہے۔ البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں۔ یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں، ان کی شرارتوں کے سبب ہر ناخن یعنی کھر والے جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ، یہ ان پر حرام کر دی تھی۔ نیز گائے، بکری وغیرہ کی چربی جو پشت یا انتڑیوں پر لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گردے کی چربی، گردے کے ساتھ اس کی چربی لگی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرام چلی آتی ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی۔ یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے سب کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے ایک معین وقت تک حرام کی ہے، اس میں عین حکمت ہے۔ کسی بشر کو حق نہیں کہ اس میں تصرف کر کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنائے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے پھر توبہ کی، کہ مثلا حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنایا نادانی سے، اس لیے فرمایا کہ خدا کی جو نافرمانی اور گناہ آدمی کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر کرے، وہ فی الحقیقت نادان اور بے عقل بن کر ہی کرتا ہے نا۔ جو بھی غلط ہم کام کرتے ہیں تو اس وقت عقل معاف ہو جاتی ہے، ہم بے عقل ہو کر کرتے ہیں، اور اگر ذرا عقل سے کام لے اور گناہ کے بد نتائج کا تصور کرے تو ہرگز معصیت پر اقدام نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جان بوجھ کر عقل شعور رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو جو ایسا کرتا ہے جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہوتی ہے۔ وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفار ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ بے شک اس شخص کو، اس بندے کو بخش دیتا ہے اور اس چیز پر نہیں پکڑتا جو وہ انجانے میں یا نادانی اور جہالت سے کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بیشک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اسے اللہ نے چن لیا اور اسے سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوگا۔ پھر ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کا دن انہیں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس میں اختلاف کرتے تھے، اور تیرا رب ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی جد و جہد ہے، اس کا جو عنوان ہے ملت ابراہیمی کا۔ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے؟ ابراہیم کون تھے، کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم بذات خود ایک امت تھے، ایک انجمن تھے، یعنی ان کا کردار ایک فرد کا کردار نہیں تھا، ان کا کردار ایک جماعت کا کردار تھا۔ چنانچہ بعد کی ساری دنیا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا اثر ہے، اور وہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، حنیف تھے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی بہت بڑا انعام دیا۔ ان کے بعد جتنی بھی وحی آئی وہ ملت ابراہیمی کے اندر ہی آئی۔ 4 بڑی معروف کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری ملت ابراہیمی کے اندر آئی ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے تھے، ان کے پوتے تھے۔ ابا و اجداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اب دین کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت ابراہیم کے دین پر چلیں، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کلی اور سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کرنے والے، ہر حکم کی تعمیل کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ بھی انہی کے راستے پر انہی جیسے بنیے، انہی کی طرح یکسو ہو جائیں۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ تمام راستوں سے کٹ کر صرف یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کر۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر بدلہ لو تو اتنا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، تیرا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کھا اور ان کے مکروں سے تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ اب دین کا پیغام کن اصولوں پر معاشرے پر منتقل ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکمت کی بنیاد پر، موعظت حسنہ کی بنیاد پر اور معاشرے کے اندر ایک عمدہ بحث و مباحثے کے ذریعے۔ حکمت کہا جاتا ہے عقل اور دانش کو، کہ انسان عقل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر بات کرے جو انسان کی عقل کو متوجہ کرے۔ یہ حکمت ہے کہ عقل و دانش سے کسی انسان کو دلائل سے متوجہ کیا جائے۔ موعظت حسنہ کیا ہے؟ اس چیز کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے کہ آپ وہ بات کریں جس سے آپ کسی کے جذبات کو اپیل کر سکیں، جس کے جذبات کو متاثر کر سکیں۔ دراصل کچھ مزاج عقل کی بنیاد پر متاثر ہوتے ہیں، کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عقل نہیں بلکہ اپنے جذبات سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو اچھے انداز سے ان کے جذبات کو اپیل کرنا چاہیے، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے اچھی انداز سے گفتگو کرنی چاہیے کہ ان کے جذبات پر اثر کر سکیں، ہماری بات ان پر اثر کر سکے۔ اور کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بحث مباحثہ کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑا سا مباحثہ پسند کرتے ہیں، تو ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ گویا کہ ہمیں دعوت کے اصول بتا دیے ہیں، ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ ہم نے دعوت کس طریقے سے دینی ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے کہ اجرت مت کرو، اس کا دوسرا پہلو بتایا اب کہ صبر سے کام لیجئے، ثابت قدم رہیے، ان کی باتوں پر آپ غمگین مت ہوئیے، ان کی سازشوں اور مکر و فریب سے آپ تنگ دل مت ہوں۔ اللہ اس جماعت کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والی ہے اور جو احسان پر عمل کرنے والی، کہ آپ ان کی باتوں سے، ان کی بحث مباحثے سے، ان کی جھوٹی باتوں سے تنگ دل مت ہوں۔ وہ مکر و فریب بھی کرتے ہیں، ڈھیل اور حجت کرتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ پر اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں، لیکن آپ ان تمام چیزوں سے درگزر کیجیے، صبر کیجیے۔ شروع جب یہ صورت میں کا آغاز ہوا تھا تو عطا امر اللہ، کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے تو آپ عجلت سے کام مت لیجیے۔ یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ ان کے مکر و فریب سے، ان کے جھوٹوں سے، ان کے بہتانوں سے تنگ مت ہوں۔ بے شک اللہ آپ ہی کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں اور متقیوں کے ساتھ ہے، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا مددگار ہے۔ وہ کسی طریقے سے آپ کو زیر نہیں کر سکتے، کسی طریقے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ چند دنوں کی عیش ہے ان کے لیے، چند دنوں کی ان کی زندگی ہے۔ دنیا کی ساری بھلائیاں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہیں،
آپ کے لیے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہے، اور آخرت بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ تو آپ ان صبر سے کام لیجئے۔ یہاں بالکل آخر میں دعوت اور دین کا ہمیں اسلوب بتا دیا گیا کہ ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں اور کس طریقے سے ہم نے پیغام پہنچانا ہے، اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ لوگوں پر اثر بھی ہو، اور ہمارا ایک اچھا اور خوبصورت ماڈل، خوبصورت نمونہ ان کے سامنے جائے۔ لڑائی جھگڑے سے یا جذبات سے کام لینے سے اچھا اثر نہیں پڑتا، مختلف طبیعتوں کو مختلف انداز سے اچھے طریقے سے دعوت دین دینی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ